रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह की रहमत और तौफ़ीक़ से आज हम इंशाअल्लाह ताला पाया नंबर 4 सूरह नंबर 3 सूरह अल इमरान आयत नंबर 108, 109 और 110 को देखेंगे। अल्लाह की रहमत से इसको शुरू करते हैं। पहले लफ्ज़ी तर्जुमा और बामुहावरा तर्जुमा। तिल का ये आयातुल्लाही अल्लाह ताला की आयात हैं, नातलुहा हम पढ़ कर सुनाते हैं इनको अलैका आप पर, बिल हक़ के साथ हक़ के, वमा और नहीं अल्लाह ताला युरीदु इरादा रखता जुल्म का लिल आलमीन तमाम जहानों के लिए, वलिल्लाही और अल्लाह ताला ही के लिए है, माँ जो कुछ फिस समावात या आसमानों में है, वमा और जो कुछ फिल अर्ज़ ज़मीन में है, वइलल्लाही और तरफ अल्लाह ताला की तुरजाउ लुटाए जाते हैं अल उमूर सारे मामलात। तुम हो खैरा बेहतरीन उम्मत उखरिजत निकाली गई है लिन्नासी लोगों के लिए, तामुरूना तुम हुक्म देते हो बिल मारूफ़ नेकी का, व तन्हाउना और तुम रोकते हो अनिल मुनकर बुराई से, व तुमिनूना और तुम ईमान रखते हो बिल्लाही अल्लाह ताला पर, वलाओ और अगर आमना अगर ईमान ले आते अहलुल किताब अहले किताब, लाकाना ज़रूर होता वो खैरल्लाहुम बेहतर उनके लिए, मिनहुम उनमें से अलमुमिनून कुछ मोमिन हैं, व अक्सरुहुम और अक्सर इनके अल्फासिकून नाफरमान हैं। ये अल्लाह ताला की आयात हैं जो हम हक़ के साथ आपको पढ़ के सुनाते हैं, और अल्लाह ताला तमाम जहानों के लिए जुल्म का इरादा नहीं रखता। अल्लाह ताला ही के लिए है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है, और सारे मामलात अल्लाह ताला ही की तरफ लौटाए जाते हैं। तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए निकाली गई है, तुम भलाई का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो, और तुम अल्लाह ताला पर ईमान रखते हो, और अगर अहले किताब भी ईमान ले आते तो ज़रूर इनके लिए बेहतर होता, इनमें से कुछ मोमिन हैं और इनके अक्सर नाफरमान हैं। आयत नंबर 108 से हम शुरू करते हैं। ये अल्लाह ताला की आयात हैं जो हम हक़ के साथ आपको पढ़ कर सुनाते हैं, जो ज़ाते बरहक है, ये उस अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल हुआ। ये अल्लाह ताला के दलाइल हैं, और ये आयात जो अमाल के नताइज और जज़ा सज़ा तय कर रही हैं बिल्कुल हक़ है। अल्लाह ताला इसमें फरमाते हैं कि ये आयात जिस इंजाम की इतला दे रही हैं वो पूरी सच्चाई के साथ पेश आने वाला है। ये आयात जो हदायत और खैर पर मुश्तमिल है, हम हक़ के साथ आप पढ़ के आपको सुनाते हैं। जिसने इनको कबूल किया वो नजात पा गया, और जिसने एराज़ किया वो हलाक हो गया। वमल्लाहु युरीदु ज़ुल्मन लिल आलमीन अल्लाह ताला अदल करने वाला हाकिम है, वो जुल्म नहीं कर सकता। अल्लाह ताला मालिक अर्ज़ व समावात है, इसने कायनात में अदल को जारी रखना है, इसलिए वो जुल्म नहीं कर सकता। अल्लाह ताला का इंसाफ कब होगा? क़यामत के दिन, आखिरत के दिन, जिस दिन कुछ लोग जहन्नम में चले जाएंगे और कुछ लोग जन्नत में चले जाएंगे। तो ये तो फिर अल्लाह का इंसाफ ना हुआ कि हमेशा के लिए किसी को आग में डाल देना। तो प्यारी बहनों, आखिर में क्या कहा गया है कि अल्लाह ताला जहानों के लिए जुल्म का इरादा नहीं रखता। वो नहीं चाहता कि कोई मेरा बंदा, मेरा प्यारा, जिसको इसने इतने प्यार से पैदा किया, इतने प्यार से हमारी नोक पलक संभाली, पूरी दुनिया हमारे लिए बनाई, हमारी आसाइश और सहूलतों के लिए बनाई, लेकिन प्यारी बहनों अल्लाह ताला इंसाफ करने वाला है। उसका इंसाफ का तकाजा है कि जो कुछ इंसान दुनिया में करता है इसका बदला वो आखिरत में पाएगा। और अल्लाह ताला ने इस बात को समझाने के लिए रसूल भेजे, किताबें अता की, ताकि इंसान बुरे अमल से, बुरे इंजाम से बच जाए। इसके बावजूद जो लोग दुनिया की ज़िंदगी में सरकशी पे अड़े रहते हैं, ज़मीन में फसाद बर्पा करते रहते हैं, तो अल्लाह ताला के इंसाफ के मुताबिक उनके लिए हमेशा की आग है। और ये जुल्म नहीं है, हमेशा के लिए आग में जुल्म डाल देना जुल्म नहीं, बल्कि प्यारी बहनों ये इंसाफ है। वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, और जो कुछ आसमानों और जो कुछ ज़मीन में है सब अल्लाह ताला के लिए है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है। आसमान और ज़मीन की हर चीज़ अल्लाह ताला के लिए है। अल्लाह ताला हर चीज़ का मालिक है, वो मालिक ही फ़ैसला कर सकता है। व इलल्लाहि तुरजाउल उमूर, सारे मामलात अल्लाह ताला ही की तरफ लौटाए जाते हैं, क्योंकि उसका आखिरी फ़ैसला उसी का होगा।
دنیا میں انسان اگر مرضی سے فیصلے کرتا ہے تو پھر اس کو یہ بھی دیکھ لینا چاہیے کہ اگر وہ اپنی مرضی کا ناحق استعمال کرتا ہے تو کہیں پہ اسے فائدہ ہوتا ہے تو کہیں پہ نقصان بھی ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمانات کی ملکیت سے اپنا شعور، اپنی ذات کا شعور دلایا ہے کہ سارے معاملات کا لٹانا اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ الحمدللہ ہمارے 2 رکوع مکمل ہو گئے ہیں۔ اب رکوع نمبر 3 دیکھیں گے ہم انشاءاللہ تعالیٰ، آیت نمبر 110۔ تم بہترین امت ہو، پیاری بہنوں، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین امت ہیں۔ ابو ہریرہ اسی لیے فرمایا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، یعنی یہ کام ایمان والوں کے ہیں۔ ابی لہب کی بیٹی درہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تھے کہ ایک آدمی نے کھڑے ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا بہترین لوگ کون ہیں؟ فرمایا سب سے زیادہ قرآن پڑھنے والے، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے، سب سے زیادہ بھلائی کا حکم کرنے والے، برائی سے روکنے والے، اور سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ اب یہاں پہ بعض لوگ کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ پہلے خود عمل کرو پھر دوسروں کو نصیحت کرو۔ تو پیاری بہنوں، یہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی ہے، سب سے پہلے بتایا گیا ہے زیادہ قرآن پڑھنے والے۔ یاد رکھیں جو انسان سب سے زیادہ قرآن پڑھتا ہے، اس کے باتوں کو، اس کی آیات پہ غور و فکر کرتا ہے، وہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوتا ہے۔ اور جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوتا ہے تو پھر وہ چاہتا ہے کہ میرے دوست، میرے عزیز و کارا، ماں باپ، بہن بھائی دوزخ میں نہ جائیں، اللہ کے راستے پر لگ جائیں۔ تو پھر وہ ان کو نیکی کا راستہ دکھاتا ہے، بھلائی کا حکم دیتا ہے۔ پہلے وہ خود عمل کرتا ہے خود بخود، اور پھر وہ برائی سے روکتا ہے۔ تو اگر ہم اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں تو خود بخود اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے راستے پر لگا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ یہاں پہ اگر دیکھیں تو پیغمبروں کا سلسلہ تو اب ختم ہو چکا ہے، تو اب نیکی کی طرف بلانا اس امت کی ذمہ داری ہے تاکہ لوگ متاثر ہو کر مسلمان ہو جائیں۔ لیکن بجائے اس کے کہ یہ امت رول ماڈل بنے، یہ امت اب صرف ذاتی مفاد اور اپنی دنیا کی ترقی کے لیے کوشاں ہے، انسانیت کی بھلائی بھول گئے ہیں۔ کسی کی سچی بھلائی یہ ہے کہ اس کو نیکی کی تعلیم دی جائے اور ہر وقت نصیحت کی جائے اور برائی سے روکا جائے۔ شیطان برائی کے کام کو بڑھا چڑھا دیتا ہے اور آسان کر دیتا ہے۔ اور اب آپ پہلی آیت میں، اسی آیت میں غور کریں کہ امر بالمعروف یعنی بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، یہ پہلے اس کا ذکر ہے اور ایمان کی بات بعد میں کی گئی ہے۔ کیوں؟ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ ایمان کی تکمیل ان 2 باتوں سے ہی تو ہوتی ہے۔ یہ 2 باتیں ہوں گی تو اللہ پہ ایمان مکمل ہو جائے گا۔ معروف اور منکر کا سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ منکر سے مراد وہ کام ہے جو اچھا سمجھا جائے، یعنی انسان کی عقل و فطرت بھی اس کو صحیح قرار دے اور ایمان والوں کے نزدیک وہ کام صحیح سمجھا جائے، اس لیے اللہ کی اطاعت کو معروف سمجھا گیا۔ اور منکر سے مراد ہر وہ کام جو ایمان والے برا سمجھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی اس کو برا سمجھتا ہے اور عقل بھی اس کا اقرار کرتی ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اسلام کے دیگر ارکان کی طرح ایک فرض رکن ہے۔ نماز کتنے فرض رکن ہو گئے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کے 8 رکن ستون ہیں، جن میں سے 2 رکن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہیں۔ نمبر 1 اسلام، نمبر 2 نماز، نمبر 3 زکوٰۃ، نمبر 4 روزہ، نمبر 5 حج، نمبر 6 امر بالمعروف، نمبر 7 نہی عن المنکر اور نمبر 8 جہاد۔ ان میں سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بعد جہاد ہے۔ جہاد سے مراد صرف قتال نہیں ہوتا بلکہ اللہ کی راہ میں کوشش کرنا، لوگوں تک خیر لے جانا، ان سے شر کو روکنا، لوگوں کی فلاح کے کام کرنا، جیسے بیوہ اور یتیم کے لیے بھاگ دوڑ کرنا، یہ سب اس میں شامل ہے۔ حدیث قدسی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں کو نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، ڈرو اس وقت سے جب تم مجھ سے دعا کرو اور میں اس کو پورا نہ کروں، تم مجھ سے سوال کرو اور میں تمہیں کچھ عطا نہ کروں، تم مجھ سے مدد مانگو اور میں تمہاری مدد نہ کروں۔
اللہ اکبر، آج ہم بھی اسی پوزیشن میں ہیں، مسلمان اسی پوزیشن میں ہیں، مسلمان نے یہ کام چھوڑ دیا ہے تو دنیا اور آخرت میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین امت کا خطاب محض رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملا، کیونکہ آپ اشرف الانبیاء ہیں، اللہ تعالیٰ کے دلارے اور سب سے پیارے ہیں۔ اللہ نے آپ کو ایک بڑی شریعت اور جامع دین عطا فرما کر بھیجا۔ اتنا جامع دین آپ سے پہلے کسی رسول کو نہیں ملا تھا۔ آپ کی راہ اپنا کر تھوڑا سا عمل بھی وہ کام کر جاتا ہے جو دوسری راہوں کے مدت تک مشقت والے عمل بھی نہیں کرتے۔ اور پیاری بہنوں، ایک بات اور بتاتی چلوں کہ جب آپ کسی کا نیکی کا حکم دیتے ہو، یاد رکھیں کوئی بھی انسان کسی کو نیکی کا حکم دیتا ہے تو اس کے دل میں جب اللہ کا ڈر ہوگا اور وہ اللہ کے راستے پر لگانے کے لیے دوسرے بندے کو حکم بتائے گا، اللہ کا راستے کی روشنی دکھائے گا، تو لازمی بات ہے وہ خود بھی عمل کرے گا، کیونکہ اس کے دل میں ڈر ہوگا کہ اگر جس کو میں بتا رہا ہوں اس نے کہہ دیا کہ تم خود تو عمل نہیں کرتے تو پھر میری کیا عزت رہ جائے گی۔ اس لیے جب آپ کسی کا نیکی کا حکم دیتے ہو، نیکی کی طرف بلاتے ہو، تو یاد رکھیں آہستہ آہستہ آپ کا دل بھی خود بھی نیکی کرنا شروع کر دیتے ہو۔ یہ بھی ایک بڑا اچھا اسپیکٹ ہے کہ انسان خود بھی نیکی کی طرف آہستہ آہستہ متوجہ ہوتا جاتا ہے اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔